بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ میرے بھائیو، آپ آج جو آیت سننے والے ہیں سورہ حاقہ کی، یہ رمضان کا خلاصہ ہے۔ میں ابھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ نے میرے دل میں ابھی یہ بات ڈالی۔ 2 دن 3 دن سے میں تیاری میں لگا رہتا ہوں، تو عجیب بات ہے کہ اس وقت وہ باتیں ذہن میں نہیں آتی جو آپ لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ فوراً بات ڈالتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سب اتنے محبوب ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ہی اللہ مجھے وہ قرآن کا علم دے رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوب سلامت رکھے۔ تو میں پھر عرض کروں گا آگے، آج جو ہم سب سے پہلی آیت پڑھیں گے وہ رمضان کے اعمال کا خلاصہ ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بتائیے کہ اگر ایک شخص کی عمر 65 سال تھی، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اور 15 سال کے بعد جو ہے یہ اسلام فرض ہو جاتا ہے، ساری عبادتیں، بالغ ہونے کی عمر عام طور پر 15 سال رکھی گئی ہے، تو اگر اس کو ہم 15 کو مائنس کر دیں تو بچے 50، اور 50 کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہر عمر کا ہر رمضان صحیح گزر گیا تو آپ کے پاس 50 ویری اسٹرانگ پوائنٹس جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا باقی رہا؟ اس کے بعد صرف جنت ملے گی، اور جنت ملے گی تو اس کا جو سب سے بڑا سگنل ہے، سب سے بڑا سگنل کہہ رہا ہوں، وہ اس آیت میں، پہلی آیت میں کہا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں ساتھ مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو جس کے رائٹ ہینڈ میں، دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، وہ سارے لوگوں سے کہتا پھرے گا، ارے آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ لو پڑھو، دیکھو میرے کتاب، دیکھو دیکھو میرے رجسٹر دیکھو۔ یہ ترجمہ ہے۔ سب سے بڑا سگنل جنت میں جانے کا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا نام عمل آپ کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اللہم آمین۔ آیت آپ نے سنی، کیوں نہیں دعا کی آپ نے؟ کیوں؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ نے دعا کی یا نہیں کی، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ مسلم معاشرہ، اس کا دیندار طبقہ تک دین کی باتیں سوتا ہے، وہ سنتا ہے مگر اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ آپ نے ابھی کیوں نہیں دعا کی؟ اگر آپ نے کی ہے تو میری بدگمانی کو معاف کر دیں، اگر آپ نے نہیں کی ہے تو میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ ابھی آپ نے سنا، جس کے رائٹ ہینڈ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو وہ بولے گا پڑھو، یہ لو میری کتاب پڑھو۔ تو کیوں نہیں ہوا کہ دل میں یہ دعا آئی کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا؟ اتنا سوچنا، بس اتنا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنت کی بات سنی اور زبان پر دعا جاری ہوئی، اور دماغ کے اندر فوراً کلک ہوا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور جہنم کی بات سنی اور فوراً کلک ہوا، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ ہم یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سنتے ہی فوراً آپ کے منہ میں پانی آئے۔ میں نے ہزاروں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے سنا کہ وہ جو فلاں انعام تھا 1 ملین درہم کا، وہ فلاں کو گیا، ابھی انہوں نے بڑا نہیں، فوراً مجھ سے کہا پتہ نہیں یار ہم کو کب ملے گا۔ واہ میرے بھائی، 1 ملین سنتے ہی تیرے منہ میں پانی آ جائے اور جنت سنتے ہی تیرے منہ میں پانی نہ آئے، تو کون ہے؟ اور سنا کہ فلاں کا ایسا ایسا ہوا، وہ اس کے اوپر اتنی بڑی پینالٹی بیٹھی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بچا۔ تو اتنی بڑی پینالٹی اور ٹیکس سے بچنے کے لیے تو دعا ہو گئی، اور جہنم جیسی سزا کا تذکرہ بار 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 آئے تو یہاں جو بھی نہ رہ گئے۔ تو ان 2 باتوں سے سمجھ لیجئے ہم اسلام سے کتنے قریب ہیں اور ہم اسلام سے کتنے دور ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ اس آیت کو تو میرا جی چاہتا بس بیٹھا رہوں اور پڑھتے رہوں، اتنا مزہ آتا ہے۔ پھر مزہ آتے آتے گھبراہٹ شروع ہو جاتی کہ مزے تو بہت لے لیے تم نے اور کام تمہارے سب الٹے چل رہے ہیں، تو اب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا اس آیت کا
یہ آیت رمضان کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ جس نے رمضان کو اس طرح سے گزارا کہ وہ رمضان میں کے روزے، اس کی تراویح، اس کی عبادت ایمان کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوتا ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، میرا اللہ کا آرڈر ہے، میں تو کروں گا۔ بیوی نے کہا مجھے نا وہ فلاں چیز کھانی ہے، ارے بیگم وہ بہت دور ہے، وہاں بھی کون جائے؟ نہیں کیا بگڑتا جا کے لانے میں، 10 منٹ کی تکلیف ہے، اچھا جاتا ہوں۔ جب شوہر گھر سے نکلتا ہے اپنی بیوی کی یا اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی یا اپنے نواسوں کی ان کی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، دھوپ میں جاتا ہے، گرمی میں جاتا ہے، بارش میں جاتا ہے، کار کا رش ہے، اس کو کتنی بوریت ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی، شوق سے جاتا۔ پیسے زیادہ خرچہ ہو رہے ہیں ہونے دیتا اور لاتا ہے، یہ لو بیگم، یہ لو بچوں، یہ لو بیٹا، تم وہ مٹھائی کر رہے تھے نا، یہ لے کے آ گئے، واہ واہ کیا اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان آیا، اب سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، آپ کو پیاس لگے، آپ کو بھوک لگے گا، آپ کو کچھ بھی ہوگا، میرا رب کا آرڈر ہے، ضرور رکھوں گا، اور ہر روزے میں مزہ آ رہا کہ اللہ دیکھ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسی بات کو اللہ نے فرمایا الا الصوم کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے نا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال رہنا، حلال یہ، حلال وہ، ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب ہم کو ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ ارے بھائی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے رکھتے ہو؟ جب بچے غصہ ہو جاتے وہ کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے جب تک یہ نہیں دیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ شوہر صاحب غصہ ہو گئے، جاؤ میں کھانا نہیں کھاتا، بیوی ناراض ہو گئی، منہ پھلا کے بیٹھ گئی، کھانا کھاؤ، خاموش، نہیں بھوک نہیں لگی۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیگم ناراض ہے، وہ ناراضگی کتنی بھاری پڑتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے۔ سمجھدار لوگ اپنوں کی ناراضگی کا برا نہیں مانتے بلکہ مناتے ہیں، اور نادان لوگ اپنوں کی ناراضگی کو اور الٹے سینس میں لے کے اور غصے میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت جب یہ بول رہی ہے، وہ حدیث جو کہہ رہی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، کیا مطلب ایمان؟ ہر روز یہ اللہ کا آرڈر ہے، مجھے رکھنا ہے۔ اب آپ ایسا سوچئے، نہ سردی لگے گی، نہ گرمی لگے گی، نہ بارش لگے گی، اور رکھیں گے مزہ آئے گا کہ اللہ میں تیرے، اسے اللہ نے فرمایا کہ الا الصوم، وہ روزہ صرف میرے لیے، فانا اجزی بھی، میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں پڑھا گیا اس کو فانا اجزا بھی، تو میں خود اپنے آپ کو روزے کے بدلے میں دے دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو روزے کے بدلے خود اپنے آپ کو دے دے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ تو پلیز سیریس ہو جائیے، اپنے اسلام میں سیریس ہو جائیے۔ یہ کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں پڑھ رہے ہیں، احسن القصص، بہترین سچے قصے زندگی بنانے والے یہ قرآن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دائیں ہاتھ میں آپ کو نام عمل مل جائے گا، وہ بولے گا پڑھو، ارے آؤ یار پڑھو، دیکھو، ہاؤ مقرو کتابیہ، اس کے اندر کیا مزہ چھپا ہوا ہے، کیا مزہ چھپا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہزاروں لوگ کھڑے تھے اور اب جو ہے ڈکلیئر ہونے والا تھا کہ پہلا انعام کس کو جائے گا، اور اچانک پکارا گیا مسٹر آفتاب، آفتاب بھائی، ہاں یہ مسٹر آفتاب فرسٹ پرائز، ہاں، ارے کیا خوشی کا دن، ان کی خوشی، ان کے گھر والوں کی خوشی، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں نہ ایسے بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے رہا ہے، ایک ایک دن زندگی کا گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ گزرتا جا رہا ہے، ہم جہاں کے وہاں ہیں، اور قرآن جہاں کے وہاں ہے، حدیث جہاں کے وہاں ہے، نماز سکی ساکی ڈرائی، ایک دم ڈرائی، کوئی گیلا پن آ رہا ہی نہیں رہا اس طرح سے۔ اور تلاوت، ہاں کچھ الفاظ پڑھتے ہیں بھائی، کیا اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے بہترین تجوید سے قرآن پڑھ لیا، ایک آیت ہی نہیں سمجھی، آپ نے ایک صفحہ پڑھا، ہم ہر مجلس میں ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، نہ میں سمجھ رہا ہوں نہ آپ سمجھ رہے ہیں، واہ
کیا عبادت ہو رہی بھائی؟ بغیر سمجھے ایک صفحہ پڑھ لیا اور کچھ نہیں سمجھا اور ماشاءاللہ جنت. ہاں رات بھر بادہ پیا. رات بھر بادہ کہتے ہیں فارسی میں شراب کو، کہ رات بھر شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے تو گناہگار تھے، جیسے کیسے گناہگار رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسا نہیں ہوگا، یہ اشعار کی دنیا ہے. اور اگر حقیقت کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ابھی اتنی دیر سے ہم تذکرہ سن رہے ہیں. کیا آپ نے، میں نے زندگی کے کسی لمحے میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ کو دیکھا؟ ذرا دیکھیے، ایک نظر ڈالتے جائیے، ہے نا. تصور کیجئے یہ وہ ہاتھ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ آ رہا ہے، وہ آپ کا نام عمل آ رہا ہے. یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، وہ تصویر میں وہ لیفٹ بتا رہا ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. کیا کبھی میں نے اس ہاتھ کو ایسا دیکھا خوشی سے؟ کیا یہی وہ ہاتھ ہوگا، اس میں میرا نام عمل آئے گا؟ دیکھتے جائیے، سوچئے. ہم نے آج تک نہیں سوچا. دائنے ہاتھ کو سن کر کچھ نہیں آیا. اگر اعلان ہو کہ ایسا ایسا خریدو گے تو یہ لفٹ دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے اسٹیج پر بلا کر رائٹ ہینڈ پہ دیا جائے گا، یقین مانیے جو شخص یہ سنے گا اور اس پروگرام میں حصہ لے گا نا، اس تاریخ کے آنے تک روزانہ 10 دفعہ اپنے ہاتھ کو دیکھے گا. کیا اسی ہاتھ میں مجھے 1 لاکھ ملنے والے ہیں؟ کہ اسی ہاتھ میں مجھے 1 کلو گولڈ مل جائے گا؟ اور وہ تصور کی دنیا میں بیٹھے ہوئے، اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھا جا رہا ہے، بیٹا پاس ابا کیا دیکھ رہے، کچھ تکلیف ہوئی ہاتھ کو؟ نہیں بیٹے، وہ ایسا ایسا پروگرام ہے، میں نے حصہ لیا، دعا کرو وہ مجھے انعام مل جائے. تو میں سوچ رہا ہوں، وہ بولا گیا ہے کہ یہ انعام جو ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، تو میں سوچ رہا ہوں کیا اسی ہاتھ میں ملے گا؟ ایسی دنیا کی فضول باتوں کی ہم 1000 مثالیں دے سکتے ہیں. رہ گئی بیچاری جنت، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہ کون سا رائٹ ہینڈ ہے اور اس میں یہ نامہ عمل دیا جائے گا. اچھا جی، یہ تو ایک بات ہوئی، اس کو ایک طرف رکھ لیجیے. اب پھر سے اپنے رائٹ ہینڈ کو ایسے رکھیے، سامنے رکھیے. میری آپ سے گزارش ہے، بہت ادب سے گزارش ہے، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو دیکھیے. اب سوچئے بھائی، یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اس رائٹ ہینڈ میں مجھے جو ہے میرا جنت میں جانے والا ٹکٹ دیا جائے گا. اب میں دوسری بات سوچتا ہوں. سوال یہ ہے، اپنے بالغ ہونے کی عمر سے لے کے 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک اسی رائٹ ہینڈ کا میں نے کتنا غلط استعمال کیا؟ یہ کون سوچنا؟ صرف میٹھا ہی میٹھا اور کچھ نہیں. اب سوچیے، چلیے اب یہ میرے سامنے میرا رائٹ ہینڈ ہے. ہاں جی، اس ہاتھ سے آپ نے کیا کیا؟ رشوت دی. اس ہاتھ سے آپ نے وہ کوئی چیز جو آپ کے حصے میں زیادہ آ رہی تھی، آپ نے چپ چاپ لے لیا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا وہ کیا ہوا، میں وہ گیا شاپنگ کو، اس کے بعد میں نے جو ہے تو جو بل کا تھا، جتنا بل ہوا تھا میں نے ایک نوٹ دیا. کاؤنٹر کلرک نے کیا کیا کہ وہ حساب میں غلطی کی اور 5 درہم مجھے زیادہ دے دیا. تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ پوچھ رہے ہیں حضرت. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا سوال ہے، کیا فکر ہے دین کی، کیا دین کی فکر ہے. پوچھ رہے ہیں مسئلہ. یعنی جس کو بھی بولا جائے کہ بھائی اس نے ایسا مسئلہ پوچھا تو وہ بولے گا ارے کیا نیک آدمی ہے یار، وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ غلطی سے مجھے 5 درہم زیادہ آ گئے، میں واپس کروں کہ نہیں کروں. اگر اسی بات کو الٹا بولیے کہ مولانا وہ میں گیا تھا، وہ کاؤنٹر کلرک نے 5 درہم مجھ سے غلطی سے کم دے دیا. کم دینے کی شکل میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا، گھر میں جس وقت سڑک پر کار چلاتے ہوئے، نماز کی حالت میں، ڈیوٹی کی حالت میں، جیسے ہی اس کو پتا چلا ارے یار 5 درہم کم آ گئے. آج کل تو فون بڑا سہارا ہے نا. ارے وہ لولو سینٹر کا، ارے وہ فلاں نمبر کیا جگہ، ہلو کسٹمر سروس، جس پہ مائی بل نمبر از 200. ہاں جی بولے، دیکھو وہ میں نے اس کو 500 کا نوٹ دیا تھا، اور وہ کاؤنٹر کلرک نے نا، میں تو جلدی میں پیسے لے کر آ گیا، لیکن میں نے بعد میں کاؤنٹ کیا تو 5 درہم لیس ہے. اچھا صاحب کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، آپ کو دے دیا جائے گا. یعنی یہی بایاں دایاں ہاتھ ہے. جب میں اس سے پیسے اگر مجھے کم مل جائیں
تو چیختا ہوں، چاہتا ہوں، جلدی کرتا ہوں، گھبراہٹ سوار ہوتی، جلد سے جلد جا کر 5 درہم زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ دیجیے، میری بیٹری کمپیوٹر کی۔ جی تو اور اگر اسی ہاتھ میں 5 درہم زیادہ آ گئے تھے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بڑے دیندار ہیں، یہ مسئلہ پوچھنے کی بات تھی، آپ فوراً واپس جائیں، فوراً واپس کریں، بھائی ایسا ہوا تھا، یہ 5 درہم زیادہ آ گئے۔ یہ مسلمان کی ایک ادنا مسلمان کی شان ہے، یہ کوئی متقی مسلمان کی نہیں ہے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں، اگر اس رائٹ ہینڈ سے مجھے نام عمل آخرت میں لینا ہے تو اس رائٹ ہینڈ سے کام سارے کالے کروں، اس لیفٹ ہینڈ سے کالے کروں؟ اور کیا جنت میں جانے کا ٹوٹل تعلق صرف رائٹ ہینڈ سے ہے، یا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو پوری گاڑی کو دھکا اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں یا خالی اسٹرنگ کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی بیوقوف بھی وہ خالی اسٹرنگ کو رائٹ لیفٹ گھماتا ہے، مگر اتنا عمل کرنے سے پوری باڈی صحیح چلتی ہے کار کی۔ میرے بھائیوں، بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارا اسلام بھی جو ہے نا، وہ جیسا کہتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ان کی توبہ کے الفاظ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ میں جو ڈھونگ کر رہا ہوں توبہ کا، تجھے بولتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور نکل کے پھر وہی کرتا ہوں، اور پھر واپس آتا ہوں، پھر وہی غلطی کرتا ہوں، جان بوجھ کر کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ رائٹ ہینڈ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ بہت خوشی سے بولنے والا ہوں، اللہ نام عمل میرے رائٹ ہینڈ میں دے دے، مگر اس الفاظ کے بولنے سے پہلے اس کا صحیح استعمال، اور رائٹ ہینڈ کا صحیح استعمال کا مطلب ہوگا پورے جسم کا صحیح استعمال۔ جیسے کہ اسٹرنگ جو ہے کار کا، اس کا صحیح استعمال گاڑی کا صحیح استعمال ہے، اس کا غلط استعمال گاڑی کا غلط استعمال ہے۔ ایسے گاڑی چلا رہا ہے، اس کو لینا ہے رائٹ ٹرن، اور ٹیاؤں کر کے اس نے لیفٹ کو گھمایا، اور جب ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے یار وہ میں نا رائٹ میں لینے والا تھا، پتہ نہیں میں نے کیسے لیفٹ میں لے لیا۔ تو جو بھی سنے گا اس کے اوپر ہنسے گا، بولے گا بھائی یا تو آپ سو رہے تھے، یا نشے میں تھے، یا کیا بات تھی، آپ پاگل تو نہیں ہے نا، آپ کا دماغ صحیح ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا رائٹ کس کو بولتے ہیں اور لیفٹ کس کو بولتے ہیں۔ تو آپ کا بولنا میں رائٹ میں لینے والا تھا مگر غلطی سے لیفٹ میں لے لیا، یہ بیکار بات ہے، آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، آپ کو بھگتنا ہوگا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ دین کی گاڑی ہماری وہ رائٹ پر لینا ہے ہم لیفٹ پر لے جاتے ہیں، وہ رائٹ پر لینا ہے ہم اسے لیفٹ پر لے کے جاتے ہیں، پھر اللہ یہاں مجھے رائٹ ہینڈ میں میرا نام عمل دے دے، مل جائے گا؟ یہ آیت بہت خطرناک آیت ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں نا، بہت میٹھی ہے، بہت میٹھی ہے، بہت مزہ آتا، منہ میں پانی آتا، ایک دل کو نا سکون ملتا، اللہ ایسا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ تو بولے گا اقرؤ کتابیہ، ارے میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو معلوم تھا کہ مجھے اپنے حساب کو میں جو ہے فیس کرنا پڑے گا، مجھے معلوم تھا کہ میرے سارے کاموں کی جانچ ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری، پھونک پھونک کر قدم رکھا، حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، کروں نہ کروں، اللہ راضی ہے نہیں راضی ہے، یعنی کہ پہلے میں نے غلط کر دیا اور بعد میں اللہ سے کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور پھر میں نے غلط کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر میں نے غلط کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ مطلب ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ میں زندگی بھر پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو آج قیامت میں ایسا مسلمان عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی میں ہوگا راضی کرنے والی ہے نا۔ اس آیت کو ہر سیکنڈ منٹ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گردن کو ذرا نیچے جھکائیے، ماں باپ کی طرف دیکھیے، بھائی بہنوں کی طرف دیکھیے، اور بیوی بچوں کی طرف دیکھیے،
اپنی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ان کی طرف دیکھیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھیے، اپنے مسلمان دوستوں کی طرف دیکھیے، ان میں سے کون کون ہے جو میرے ساتھ اوپر اللہ کے پاس آخرت میں جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ لوگ خود بھی اور ان کی بیویاں بھی سائے میں بیٹھے ہوں گے، تکیے سے آرام سے بیٹھے ہوئے، گردن جھکا کے کبھی ایک نظر اپنی بیوی پر اس نیت سے بھی ڈالیے، کاش ایسی نیت بھی ہو اس نظر کی، کیا یہ بیوی میرے ساتھ جنت میں جائے گی؟ ہاں جی، اب اسی کو الٹا بولیے، کیا یہ میری بیوی اتنی نیک ہے؟ ہر شوہر کو معلوم وہ کتنا نیک ہے، اس کی بیوی کتنی نیک ہے، میری بیوی تو اتنی نیک ہے اور میں اس سے پیچھے چل رہا ہوں، تو کیا میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ مگر ہم ایسی نظروں سے، ایسے خیالات سے، ایسے اعمال سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے، اور مفتی کی جنت لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں، فی جنت عالیہ، جو عیشت راضیہ ہے اس کی ایک تصویر کشی، وہ ایسی جنت میں ہوں گے، اور یہاں جنت باغ کے معنی میں آیا، گارڈن عالیہ، جس میں بڑے اونچے اونچے درخت ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس ناریل کے درخت ہیں جس میں وہ انتہائی اونچا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی بہت اونچا اتنا ہوتا ہے، میرے پاس اگر ناریل کے 100 درخت ہیں اور ہر درخت میں بہت ہی زیادہ ناریل لگے ہوئے ہیں، اب مجھے درخت کے اوپر چڑھنا نہیں آتا، اب میں سوچ رہا ہوں یار کیا کروں، دیکھ رہا ہوں یار اتنے ناریل ہیں، بہت پینے کا جی چاہ رہا اس کا پانی، مگر وہ کیسے توڑوں؟ وہ جو بہت لمبی لکڑی کے ساتھ میں ناریل کے درخت والے اس کے ساتھ لوہے کا ایک اکوڑا لگاتے ہیں، اتنی اونچی لکڑی کو لا کے جب کھینچتے ہیں تو تڑ سے گر جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے سر پہ نہ گرے ورنہ 2 ناریل ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنتی بنائے، اپنی اپنی بیویوں بچوں پوتوں پوتیوں کے ساتھ پوری نسل کے ساتھ بنائے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اب میں جنت میں ہوں اپنی، اور وہ اتنے اونچے اونچے، اب یہاں جتنے دنیا میں اونچے ہیں وہاں جنت کی تو ہر بات سالوں کی ہے، 500 سال تک کے اونچے، 500 سال تک کیسے؟ ایسے حدیثوں میں آتا، کیسے کھاؤ گے اس کا پھل؟ اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب قرآن نازل کیا ہے، فرمایا قطوفها دانیہ، قطوف کہتے ہیں توڑنے کو، پلکنگ، یہ جو تم اتنے اونچے اونچے باغ میں ایسے اونچے اونچے درخت ہوں گے نا، تو اس کا جو پھل ہوگا دانیہ، وہ انتہائی قریب ہوگا۔ اچھا، کیسے قریب ہوگا؟ کتنا قریب ہوگا؟ اگر 500 سال کی دوری پر تھا تو 100 سال کی دوری پر آ جائے گا تو آپ کھا لو گے؟ جنت ایسی عجیب و غریب چیز ہے، وہ اتنی، وہ فلی آٹومیٹک ہے، فلی، آپ کی دنیا میں کوئی چیز اگر آٹومیٹک ہے تو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تب آٹومیٹک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے کار سے کہا کمان اسٹارٹ ہو گئی، گو، جانے لگی، رائٹ لے لی، اگرچہ انسان اتنی بھی ترقی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، مگر جنت میں آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہونٹ نہیں ہلانا ہے، وہ ایسی آٹومیٹک ہے، آپ نے سوچا انگور ٹپاک سے آپ کے منہ کے سامنے خوشہ ایسے پورا خوشہ اتنا بڑا ہے منہ کے بعد ہے، جی کھانا ہے، اب آپ بولیں اللہ میں اس کو اتنا آٹومیٹک بنا دے کہ منہ بھی خود ہی کھل جائے اور کھانا بھی خود ہی ہو جائے، معلوم یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب مجلس کے اخیر میں دیجیے، اگر اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا کر دے کہ آپ نے صرف سوچا تو وہ ہر پھل قریب بھی آ گیا، آپ کا منہ آٹومیٹک کھل گیا، آپ کے منہ میں چلا گیا آٹومیٹک، آپ نے اپنے دانت چبانا شروع کیے آٹومیٹک پیٹ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ مجلس کے ختم پر ہم اس سوال کے جواب پر بحث کریں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو ہنیئا، مزے لے کے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یار
اپنے قرآن پہ بار بار ایمان لانے کا جی چاہتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بیما اسلفتم، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے، فی الایام الخالیہ، پچھلے خالی دنوں میں. اللہ تعالیٰ انسانوں کی پوری زندگی کو جو دنیا میں دی گئی اس کو بول رہا ہے ایام خالیہ ہے. خالی اوقات میں یعنی دنیا میں گزارے ہوئے دنوں میں وہ جو تم نے سارے نیک عمل کیے نا، اس کی وجہ سے اب کھاؤ پیو آرام کرو. میرے بھائیوں، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ دایاں ہاتھ، اور یہ ہے اس کا پھل. اور اس طرح سے اونچے درخت اور اس کے پھل اتنے قریب، اور سارا میکانزم فلی آٹومیٹک، اور جنتی کو مل رہا ہے. تو اس کی ایک اور تشریح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بتائی ہیں. پہلے تو میں آپ کو ان حدیثوں کو سناؤں گا، یا بزرگوں کے ان خیالات کو، ان کی رائوں کو، جو انہوں نے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ کے بارے میں فرمایا ہے. اس کے بعد پھر میں اپنا نقطہ نظر بھی رکھوں گا، اور آپ کو جو مناسب لگے وہ دیکھیے گا. تو ان آیتوں کو لکھنے کے بعد علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے لِأَنَّهُ مِمَّنْ بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، کیونکہ یہ جو مومن جس کے ہاتھ میں نیک نامہ عمل ملے گا، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. بات تو صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو وہ نیک لوگ جو سچ مچ نیک تھے مگر انسان ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں پھسل گئے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو آپ کا جو رجسٹر ہے 100% ہو جائے گا. حضرت یہ بات ایک بڑے تابعی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن زید، انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے ایسے مختلف تابعین کے نام لکھے ہیں جس میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا. آپ سن لیجیے اچھی طرح، آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں ہم سے بشر بن مطر الواسطی نے کہا، اور وہ کہتے ہیں ان سے یزید بن ہارون نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ عاصم الاحول نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے ابی عثمان سے سنا. یہ حضرت عثمان نہیں ہے، کہ حضرت ابو عثمان نے کہا. آگے جو بات آپ سننے جا رہے ہیں نبی کا قول نہیں ہے، صحابی کا قول نہیں ہے، کسی بڑے مشہور تابعی کا ہے اس زمانے کے. وہ کہہ رہے ہیں المومن یعطی کتابہ بیمینہ فی ستر من اللہ. کسی مسلمان کو اگر اس کا نامہ عمل رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فی ستر من اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کو نیک عمل کا وہ نامہ عمل دے گا. اب کیا ہوگا سنیے وہ جو کہہ رہے ہیں فَيَقْرَأُ سَيِّئَاتِهِ، جب وہ کھولے گا، پڑھنا شروع کرے گا، سب سے پہلے اس کے سارے برے عمل 1 2 3 400 200 2000 5000 50,000 100,000 اللہ جانے کتنے ہوں گے، پڑھتا جائے گا. فَكُلَّمَا قَرَأَ سَيِّئَةً تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، جیسے جیسے پڑھے گا یہ گناہ اس کا رنگ بدلے گا. وہ اللہ وہ اس کے چہرے کا رنگ بدل سے، ارے باپ اللہ کے سامنے ہوں، نامہ عمل سامنے ہے. اور جو گناہ چھپا چھپا کر کیا ساری دنیا کو معلوم نہیں ہوا، لکھا جاتا تھا، سنتا تھا، سب کچھ موجود ہے. حتیٰ یمر بحسناتہ، پھر پڑھتے 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 دوسرا چیپٹر شروع ہوگا نیکیوں کا. فیقرؤھا، اب نیکیاں پڑھنے لگے گا. فرجع الیہ لونہ، تو پھر اس کا کلر اس کی طرف واپس آ جائے گا، اس سے ذرا اطمینان ہو جائے گا. ثم ینظر، تو ابھی اس نے برے عمل پڑھے، ابھی اس نے اچھے عمل پڑھے تو اس کو ذرا خوشی ہوئی، تو پھر بے اختیار وہ اپنے برے عمل کی طرف پلٹے گا. نہیں یہ کیا ہو گیا؟ یبدل قد بدلت حسنات، جب اس نے اپنی پورے نامہ عمل کو پڑھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ سارا کالا بھی سامنے ہے، سارا گورا بھی سامنے ہے، اور پھر جو پلٹ کے کالے اعمال کو دیکھنا چاہا سب سفید، وائٹ منی ہو جائے گی، ساری وائٹ منی ہو جائے گی، وائٹ منی ہو جائے گی. ان ذالک یقول، اس نے دیکھا پہلے بلیک منی تھی، بعد میں وائٹ منی تھی، اور پھر جادو سے جو تو ساری بلیک منی وائٹ بن گئی. وہیں چیخ بولے ہاں مقرو کتاب، یہ لو میری کتاب پڑھو. یہ انہوں نے کہا ہے یہ ہوگا، مگر یہ جو آیت میرے سامنے ہے
فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میرے نزدیک اس آیت کی یہ تفسیر انی ظننت انی ملاق حسابیہ کی آیت کے خلاف ہے. کیسے میں بعد میں بتاتا ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے مختلف اچھے لوگوں کے نام لینے کے بعد میں پھر ایک صحابی حضرت عبداللہ جو کہ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں. حضرت حنظلہ کون تھے؟ دینداروں کو نہیں معلوم. اب بے دینی سے کیا پوچھا جائے. وہ جو شہید ہوئے ہاں اور جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. معلوم بھی ہے کیوں؟ حضرت حنظلہ شادی ہوئی، ایک اکیلی رات اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری اور ایک دم سے جہاد کا اعلان ہوا، سیدھے میدان جنگ میں اور کافروں کو مار کے شہید. تو جو غسل فرض تھا وہ نہیں ہوا. لیکن جب صحابہ ان کی ناش کو اٹھا کر لائے، ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، آپ کو معلوم ہے نا. نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بتایا جبریل نے ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. تو فرشتوں نے ان کو غسل فرض دیا، اس کے بعد جنت یہ جو ہے دفن کیا جا رہا ہے. ہاں جی. تو ان کی طرف یہ منسوب ہے اور وہ کہتے ہیں ان اللہ یغف عبدہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، یعنی یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا، ریپیٹیشن ہے. وہاں تو ایک بندہ نہیں ہے نا، کاؤنٹلیس ہے. سامنے کھڑے کرا وَيُبْدِي أَيُظْهِرْ سَيِّئَاتِهِ فِي ظَهْرِ صَحِيفَتِهِ. سب سے پہلے اس کے برے عمل اس کے جو بک ہے، رجسٹر ہے، اس میں شروع ہو جائیں گے. فَيَقُولُ لَهُ أَنْتَ عَمِلْتَ كَذَا. اللہ تعالیٰ بولے گا ہاں بندے تو نہیں کیا؟ يقول نعم جی اللہ تعالیٰ ایسا کیا. نعم یا اے رب نا ایسا کیا. فَيَقُولُ لَهُ ایک ایک گنانے کے بعد اب میاں جی کی حالت پتلی ہو جائے گی. اللہ کرے وہ میں بن جاؤں اتنا، اللہ جانے. اس لائق بھی ہونا ضروری ہے. اگر ہر سوال کا جواب غلط ہی دیا گیا تھا تو پروموشن دینے والا کتنا پروموشن دے گا بتائیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا انی لم افضحک بہ. اے بندے میں نے ان گناہوں سے تجھے دنیا میں ذلیل نہیں کیا. ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ کتنے گناہ ہیں وہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. اگر معلوم ہو جائیں گے ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کہے گا لم افضحک بہ فی الدنیا. میں نے تجھے دنیا میں ذلیل نہیں کیا نا. انی قد غفرت لک. میں نے تجھے معاف کر دیا. تب وہ بندہ بولے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، لو میری کتاب پڑھو. اس کے بعد اور بھی کئی حدیثیں ہے، ٹائم ابھی سن لیجئے. انہوں نے دیکھیے یہ تو اوپر کی دو باتیں تابعین کے بندوں کی تفسیر. جیسے میں ایک بندہ ہوں، میں آپ کے سامنے تفسیر بتا رہا ہوں، ایسے ان تابعین نے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور تبع تابعین نے جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یہ ان کے اقوال ہیں. تو جب ان کے اقوال ہیں تو یاد رکھیے کہ اسلامی فقہ میں الفاظ ملتے ہیں فنحن رجال فہم رجال ونحن رجال. اگر ان کے قول کی بات ہے، نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، پھر ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. ان کو سوچنے کا حق ہے تو ہم کو بھی ہے. انہوں نے یہ سوچا، ہم کچھ اور سوچ سکتے ہیں، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو اب سنیے یہ صحیح حدیث کا حوالہ دیا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. مگر اس حدیث کے جب الفاظ سنیں گے ہاں تو یہ جو ہے انسانوں کے بولے ہوئے الفاظ سے جو آپ نے پہلے سنے اس سے بالکل الگ ہیں. صحیح حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سئل عن نجوہ، ان سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کانوں میں چپ چاپ بات بولتے ہیں، کبھی کانوں میں بری بات بھی بولی جاتی ہے. میں اور آدم بھائی بیٹھے ہیں اور کوئی بات اگر سامنے آئی تو میں نے دھیرے سے آدم بھائی کے کان میں بولا آدم بھائی دیکھیے کیسا حالت کر رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. آدم بھائی نے مجھ سے کہا یا حبیب بھائی نے مجھ سے کہا یا میں نے حبیب بھائی سے کہا یا آپ میں سے کسی سے کہا. یہ جو ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، چپے چاپے لوگوں کے بارے میں تبصرے بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو
انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر اونگ آ رہی ہے تو دور کر دیجئے، آپ حدیث سننے جا رہے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے آپ اللہ رسول کی بات سنیں اور پھر بھی گردن جھکا کے سوتے رہیں یا آپ کو نیند آئے۔ یدنی اللہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن مثال کے طور پر ایک بندے کو اللہ اپنے سے فریق کرے گا، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا، اور ایک ایک گناہ اس کو بتائے گا اور اس کو ماننا پڑے گا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، حتی اذا رأى انه قد ہلک، جب یہ سب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو لگتا ہے میں تو ہلاک۔ ہمارے یہاں قانون کی ہر کتاب میں، دنیا کے جو بھی قانون ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو، سعودیہ کا ہو، امارات کا ہو، انڈیا کا ہو، دنیا کے کسی ہو، انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ الاقرار سید الادلہ۔ کرائمز میں، اسپیشلی کرائمز میں، ہر لائر جب کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کسی بات کا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے یور آنر in the law it's saying that confession is the main evidence, leader of evidence، عربی میں بولتے ہیں لیڈر آف ایویڈنس۔ اگر ایک ایسا میرے سامنے، میرے بھائیوں بات سے بات یاد آتی، میرے سامنے کئی دفعے ہوا، ایک لوکل نے ڈرگس خوب استعمال کیا، اور ہمارے دبئی میں ایک بہت مشہور لائر ہیں کہ ان کا رکھنا یہ گارنٹی ہوتی تھی کہ آدمی نے کتنے بھی بڑا جرم کیا ہو وہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیں گے اور نکال دیں گے، اور ایسا بہت ہوا۔ مگر ایک دفعہ کیا ہوا، ایک لوکل ڈرگس میں ملوث وہ کھڑا ہوا، اب انہوں نے اپنا ڈیفینس شروع کیا، وہ جب ڈیفینس دیتے تھے آدھے گھنٹے تک بات کرتے تھے، بہترین فصیح، وہ لوکل ہے وہ بھی لائر بڑا زبردست، تو وہ بہترین فصیح عربی بولتے، بڑی قانونی بات کرتے کہ وہ سفید کو کالا کر کے چھوڑتے، وہ سب انہوں نے آدھے گھنٹے تک بول دیا، اور اخیر میں بولتے ہیں کہ ان ساری باتوں کی وجہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مائی کلائنٹ از انوسینٹ، پلیز ڈکلیئر۔ وہ بول کے جیسی بیٹھے سیٹ پر تو یہ جو لوکل مجرم تھا نا جس نے ڈرگس استعمال کیا وہ کھڑا ہوا، اس سے بولا قاضی صاحب، عربی میں بولا قاضی صاحب یہ میرے وکیل ہیں، ان کو یہی سب بولنا چاہیے، بول رہے ہیں یہ سب غلط بول رہے ہیں، مجھے بچانے کے لیے بول رہے ہیں، میں نے خوب پیا ہے، بہت پیا ہے، جان بوجھ کر پیا، مجھے سب معلوم تھا یہ ڈرگس ہے، یہ بول کے بیٹھ گیا۔ اب معلوم پورے حال میں کیا ہوا، بالکل بے اختیار ہنسی آ گئی سب کو۔ اب کیا بات ہے، الاقرار سید الادلہ، جب تم نے خود ہی مان لیا کہ تم غلط ہو، اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں، تو ہمارے بھائی یہاں سے پلٹ کر آئیے آخرت میں، بندے سے اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، سب مانتا گیا، حتی ظن انہ قد ہلک، حتی را انہ قد ہلک، اب میں نے مان لیا بھائی بھائی سب ہوا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا انی سترتھا علیک فی الدنیا، میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اتنا سب بولنے کے بعد اللہ بولے گا میں نے تجھے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا، اے اللہ ہم سب پہ پردہ ڈال دے، ارے بھائی دعا مانگو رے بھائی، بار بار مانگو یار، یہ ہم یہاں کوئی ایکٹنگ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کان کھولو، آنکھ کھولو، اپنی عقل کو کھولو، منہ سے بولو اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ تو آخرت میں پردہ ڈال دے۔ تو کیا آخرت میں پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کرتا تو میں رہوں ابھی بھی، اب سے لے کے قبر کے گڑے جانے تک جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا، اے اللہ آخرت میں مجھ سے پردہ ڈال دے، اے اللہ میں تو یہ کر رہا ہوں مگر آخرت میں پردہ ڈال دے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا مگر آخرت میں پردہ ڈال دے۔ بندے کا باغی ہونا، جرأت مند ہونا، بے شرم ہونا، بے شرم، اس کی حد دیکھیے، اللہ کا غفار ہونا، اللہ کا ستار ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، اس کی شان دیکھیے، کسی کی نرمی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ کی غفاریت اور اللہ کی ستاریت کا سارے جرم ڈھٹائی سے کر کے پھر نہیں بولنا چاہیے اللہ مجھے معاف کر دو۔ جو آدمی یہ بولے گا نا اے اللہ میرے گناہوں پر آخرت میں پردہ ڈال دے،
رو کر بولے گا, چیخ کے بولے گا, سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھے گا, میرا کیا ہوگا, آج میں نے یہ غلطی کی, پھر کی, اب میں اللہ سے بولوں اللہ مجھے معاف کر دے, پھر ہمت نہیں ہوگی. اب نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ کوئی ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ الا اللہ. قرآن مجید میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الا اللہ, گناہوں کو کون معاف کرے گا سوائے اللہ کے؟ کوئی معاف کرے گا؟ پھر پلٹ کے روتا بچہ سال 2 سال کا, پھر ماں کے پاس جاتا, کیونکہ وہ یہ ہے, تو پھر اللہ معاف کرے گا. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو ہم کو شرم آئے, اور پھر جب دعا ہو تو وہ دل سے ہو, زبان سے نہ ہو, اور وہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی دعا نہ ہو, وہ 24 گھنٹے کی دعا ہو. کیسے 24 گھنٹے کی دعا؟ 24 گھنٹے آپ ہر سیکنڈ منٹ بولتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی. جی نہیں, جی نہیں, جی نہیں. یہ زبان کے دھوکے بند کر دیجئے. ہم زبان سے بول بول کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر کیا کرنا ہے؟ کم سے کم ہر گناہ پر 24 گھنٹے تو روئیے کہ اللہ مجھ سے ہوا کیسے, کیا ہوا, کیوں کیا میں نے, اس کرنے کا سبب کیا ہے. اچھا میں اس راستے سے جاتا ہوں تو مجھے وہ عورت نظر آتی ہے تو میں بہک جاتا ہوں, وہ راستہ بدل دوں گا. اچھا میں جب خریدنے جاتا ہوں تو میں کیئر نہیں کرتا ہوں تو میں جو ہے تو کچھ چیز زیادہ اٹھا لیتا ہوں. اچھا یہ بات ہے, اچھا وہ بات ہے. یعنی اس گناہ کے جتنے ریزنز ہیں, جتنے ہول ہیں, اس کو بند کیجیے. یہ ہے توبہ. اللہ میں گناہ کو معاف کر دے تو بہت آسان بات, تو وہ سارے ہول آپ کو بند کرنے ہوں گے. میں اس گناہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مزیدار بات یہ ہے, میں اور مزید کیسے کما سکتا ہوں, تو غیر بھی سوچتا اور ہم بھی سوچتے. اور میں کیسے اچھے سے اچھا کھا سکتا ہوں, تو غیر مسلم بھی سوچتا اور ہم بھی سوچتے ہیں. اور میں اچھے سے اچھا کیا پہن سکتا ہوں, وہ بھی سوچتے ہیں اور ہم بھی سوچتے ہیں. اور کافر ہر لائن میں سوچتا ہے کہ مجھے ہر چیز ملے, جیسے ملتی مل جائے وہ مجھے چاہیے, سچ جھوٹ غلط صحیح کچھ بھی ہو, مگر مسلمان بھی یہ سوچتا ہے. تو یہی وہ فساد کی جڑ ہے. تو ہر گناہ کے لوپ ہولز کو تلاش کیجئے, اس کو بند کرنا شروع کیجئے, دیکھیے گناہ چھوٹ جائے گا, گناہ چھوٹ جائے گا. تو یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے تمہارے گناہوں کو چھپا دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. ثم یعطی کتاب حسناتہ بیمینہ, پھر اس کو اس کا نیک نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ پہ. وہ بولے گا اللہ تعالیٰ بس چلو مجھے معاف کر دیں. اور ایک آخری حدیث سن لیجئے, جس کے بعد میں چلیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں, کیونکہ آگے بہت اور اچھی بات ہے, اس کو ہم انشاءاللہ لیتے ہیں. اور ہم پھر پلٹ کر آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر جنت فلی آٹومیٹک ہے تو ایسی آٹومیٹک ہو جائے کہ صرف اتنا نہ ہو کہ دور کا پھل قریب آ جائے اور ہمارے حلق تک آ جائے پھر ہم کھا لیں, بلکہ وہ ایسی آٹومیٹک ہو جائے کہ ہمارا منہ بھی آٹومیٹک کھل جائے, پھر وہ آٹومیٹک ہمارے پیٹ میں بھی چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس کا جواب چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں کیا, کیا خیال ہے, بولیے. یہ بات کہ جنت یہاں تک تو فلی آٹومیٹک ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ سوچا اور چیز سامنے آ گئی, مگر جو سامنے آ گئی آپ کے منہ میں نہیں جائے گی, وہ آپ کو ڈالنا ہوگا, آپ کو چبانا ہوگا, آپ کو کھانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا درجہ بھی آٹومیٹک کیوں نہیں کیا, کیا خیال ہے؟ آپ خود چبائیں گے, آپ خود کھائیں گے تو آپ اس کا لطف اٹھا سکیں گے. صحیح. واہ 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 واہ, جنتی آدمی. سبھی جنتی ہیں بھائی, مگر جو بولے تو اس کو کچھ تو ایڈوانٹیج دینا ہوگا نا. یہ بات ہے. دیکھیے اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ٹیبلٹس دیتا ہے نا, دوا دیتا ہے بلڈ پریشر کی, شوگر کی, اس کی. ہم اس کو چبا چبا کے کھاتے ہیں نہیں. کیوں نہیں چباتے؟ اگر چبائیں گے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, اس کی کڑواہٹ, اس کا جو پوائزننگ ہے وہ اتنے خطرناک ہوگا کہ شاید ہم تھوک دیں. تو ہر شخص کیا کرتا ہے, زبردستی ٹیبلٹ اٹھاتا ہے, منہ میں ایسے ڈالا, پانی غڑاک سے ڈال دیا, خوشی سے کھاتا. دیکھو بھی بچوں, اب میں شوگر کی ٹیبلٹ کھانے والا ہوں, بولتا ہے کوئی؟
میں انگور کھانے والا ہوں، دیکھو یہ اتنی مزیدار برفی، اب میں یہ برفی کھا رہا ہوں، مزے لیتے ہیں۔ دوا کھاتے ہوئے بولتے ہیں اے دیکھو اب میں انجیکشن لے رہا ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ تو جب جنت میں اگر وہ بھی دوا کے طور پر پیٹ میں چلے جائے تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ تو واقعی یہی بات ہے اعظم بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تو ایسے مزے لے جنت کے۔ مگر بھائی جنت کے مزے کی دعا بہت آسان ہے، مگر جنت کے اعمال کے مزے لینا یہی تو وہ بات ہے، یہی تو بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پہلے ایسے کام دے دے کہ وہ اللہ کے لائق ہوں، پہلے ایسی توبہ دے دے کہ وہ اللہ کو پیش کرنے کے لائق ہو، اور اسی کشمکش میں کبھی ایسا اور کبھی اور ویسا اور کبھی ویسا، بس ایک پوائنٹ ہے جو بار بار فرشتے لکھتے رہے ہیں، جب بھی غلطی ہوئی یہ بندہ گھنٹوں روتا رہا، پریشان ہوتا رہا، سوچتا رہا میں نے کیوں کیا، اور اتنا سوچ سوچ کے اللہ مجھے معاف کر دے، اچانک منہ سے نکلا اضطراری کیفیت میں، اور وہ سوچ رہا میں اس گناہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ہے نا؟ تو اس طرح کی کیفیت کے ساتھ جب نیک عمل جائے گا اور وہ رجسٹر اللہ کے سامنے جائے گا جس میں لکھا ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں جب جب اس بندے نے گناہ کیا یہ کئی دن پریشان رہا، یہ کئی دن پلان بناتا رہا میں اس گناہ سے کیسے بچوں، تو اللہ تعالیٰ بولے گا ہو کیا بندہ ہے میرا، یہ بار بار ایسا سوچتا تھا، چلو معاف۔ پھر ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے، پھر ویسے ہم جیسے دنیا میں سفید کپڑے پہن کے لوگوں کو بتاتے تو میں بہت اچھا ہوں، ہمارا اندر کا کالا پن دنیا میں چھپا ہوا تھا، آخرت میں بھی چھپا ہوا رہے گا، چپ چاپ جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ آمین۔ یا رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیں۔ جی ضرور۔ اللہم یا غفار یا ستار یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار یا رب العالمین، انت الغفار، انت الواحد الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا ربنا انت خالقنا، انت مالکنا، انت غفارنا، انت رحیمنا، انت رحماننا، یا ستار استر عیوبنا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا خالقنا یا غفارنا یا ستارنا۔ اے اللہ ان الفاظ کو دعا میں تو بہت بولتے ہیں، جب دعا کر کے اٹھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر شیطان پکڑتا ہے، پھر نفس ابھارتا ہے، روزے میں، روزے کے علاوہ، روزوں سے پہلے، روزوں کے بعد، روزوں کے درمیان زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، دل توڑتے ہیں۔ اے اللہ فضول خرچی اے اللہ دبا کے ہو رہی ہے، پورے مہینے میں دوسرے مہینوں میں اتنی فضول خرچی نہیں کرتے ہم اپنے کھانے پینے رہنے سہنے میں، اتنی اس سے کہیں زیادہ اے اللہ رمضان میں ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں نے روزے کو خالی صبح سحری کرنے اور شام کو افطار کرنے کا نام رکھ دیا ہے۔ اے اللہ بس ہمارے نزدیک نیا کپڑا پہننا ہے اور اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں اور روزانہ نئی نئی ڈش بنانا ہے، اس کا نام ہمارا روزہ ہو گیا۔ اے اللہ ہماری عقل کو بدل دے، ہماری سوچ بدل دے۔ اے رب العالمین روزے کو روزہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر جان ہو، ایمان ہو، ثواب کی نیت ہو، اور اللہ تجھے خوش کرنے کی نیت ہو۔ اے رب العالمین ایسے روزے عطا فرما، پھر اس مہینے بھر کی روزے سے ہم کو باقی 11 مہینے میں ان روزوں سے جو تربیت ملی اس کو قائم رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھر جلے اور انہیں ڈھائے گئے اور انہیں مارا گیا اور مارے جا رہے ہیں، اور اللہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اے اللہ تلواریں خریدی جا چکی اور اے اللہ بھالے ہیں اور اے اللہ معلوم نہیں کیا کیا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے مسجد اقصی میں کیا ہوا۔ اے رب العالمین کوئی بات تجھے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کب تیرے بنے تھے تو تیری مدد ہمارے لیے آئے گی، ہم کو اپنے دین کی طرف واپس آنا آسان فرما۔ ہر مسلمان کو، ہر فلسطینی کو، ہر ہندی کو، اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو توبہ نصیب فرما، پھر توبہ قبول فرما کر ہمارے اعمال بدل دے، اور اے اللہ تیری رحمت کو نازل فرما، فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے نازل فرما۔ اے رب العالمین ہر مسلمان میں جہاد کی روح عطا فرما۔ اے اللہ اپنی جان و مال کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، حیاکم اللہ۔